برائے مہربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے۔ ہمارا فیس بک اور انسٹاگرام بھی ایڈ کر لیجیے۔ آن لائن شاپنگ پہ ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ پیارے بچوں، آج جو میں آپ کے لیے کہانی لے کے آئی ہوں اس کا عنوان ہے آنکھوں کی سوئیاں۔ یہ کہانی ایک شہزادہ اور ایک شہزادی سے متعلق ہے۔ بہت پرانے زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کا بادشاہ تھا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بہت ہی ذہین اور محنتی بچی تھی، اور اس کی تعلیم و تربیت میں بھی بادشاہ نے کوئی کسر نہیں اٹھا کے رکھی تھی۔ اسے تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ فن حرب کی بھی پوری تعلیم دی گئی تھی۔ حرب جانتے ہو بچوں کیا ہوتا ہے؟ حرب کہتے ہیں فن، جنگ کا فن، جنگ کرنے کا، میدان جنگ کے فن کو فن حرب کہتے ہیں۔ وہ اس میں بھی طاقت تھی، شکار بھی کھیلتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے محافظوں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شکار پہ گئی۔ اب بچوں وہ شکار پہ گئی تو وہاں پہ اس کی نظر ایک بہت خوبصورت ہرن پہ پڑی۔ اس نے گھوڑا ہرن کے پیچھے، ہرن بہت تیزی سے دوڑا، اس کا تیر دیکھتے ہی اس نے گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا، اور ہرن اتنی تیزی سے دوڑا کہ وہ جنگل کے بیچوں بیچ گھنے جنگل کے چلا گیا، اور یہ بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ جاتے 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 یہ بالکل گھنے جنگل میں پہنچ گئی۔ اب یہ پریشان ہو گئی، اوپر سے شام کا وقت ہو رہا تھا، شام بھی ہو رہی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ پریشان ہو گئی کہ اب یہ کرے کیا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک درخت پہ نشان لگایا اور اس کے چاروں طرف وہ گھوڑا لے کے دوڑی، دیکھا کہیں راستہ ملے اس کو، کہیں راستہ نہیں ملا۔ آخر اس نے پریشان ہو کے جب اندھیرا زیادہ گہرا ہوا تو اس نے ایک سمت میں گھوڑا دوڑا دیا۔ گھوڑا بہت تیزی سے دوڑتا جا رہا تھا، اس کو جنگل کے بیچوں بیچ ایک محل نما گھر نظر آیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، سکھ کی سانس لی اور وہاں چلی گئی۔ جب وہاں گئی تو وہ محل نما گھر کا مین گیٹ جو تھا وہ بالکل چوپٹ کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہو کر اس نے وہاں پہ ایک بڑے سے درخت کے ساتھ وہ باندھ دیا گھوڑا اپنا، اور مین دروازہ جو تھا اس پہ دستک دی۔ کئی دفعہ اس نے دستک دی دروازے پہ، لیکن کوئی اندر سے جواب نہ آیا۔ پھر اس نے اس پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا اندر کی طرف کو پش کیا، دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ جب اندر داخل ہوئی تو اس کو وہاں پہ ایک سامنے رنگ کی چھوٹے سے قد کی میڈ نظر آئی۔ تو اس نے اس سے اپنا تعارف کرایا اور اس کو بتایا کہ اس طرح میں جنگل میں پھنس گئی تھی، میں شکار کرنے آئی تھی اور اب بہت رات ہو گئی، مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اس نے اسے اجازت طلب کی کہ میں ایک رات یہاں رہ سکتی ہوں۔ اس نے کہا ضرور رہو۔ اس کے بعد اس نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے اس کو پانی بھی پلایا، اس کو ایک کمرہ بھی دیا سونے کے لیے، بہت اچھا اس پہ بستر لگا ہوا تھا، کھانا کھلایا بہت اچھا۔ وہ شہزادی بہت تھکی ہوئی تھی، وہ جا کے وہاں سو گئی۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی بچوں تو وہ بہت دیر سے اٹھی تھی، چاروں طرف سورج نکلا ہوا تھا، چاندنی پھیلی۔ اس نے سوچا محل کو دیکھیں تو صحیح یہ ہے کیا۔ اس نے محل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ جب وہ محل میں گھوم پھر رہی تھی تو اس نے ایک بیچ میں گول کمرے میں بہت خوبصورت مسیری پہ ایک بہت ہی خوبصورت شہزادے کو لیٹا ہوا دیکھا۔ جب اس کے قریب گئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سارے جسم میں سوئیاں چبھی ہوئی ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وہ میڈ جو تھی وہاں پہ، اور کنیز جو تھی، اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کی سوئیاں کیوں چبھی ہوئی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جس محل میں تم ہو یہ ایک جادوگرنی کا محل ہے، اور اس جادوگرنی نے یہ محل اس شہزادے کو قابو کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اور یہ شہزادہ بھی اسی طرح جنگل میں شکار کھیلنے آیا تھا، اور شکار کھیلتے کھیلتے یہ راستہ بھٹک گیا اور یہاں آ گیا۔ اور یہ وہ جادوگرنی جو تھی وہ اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ شہزادہ بالکل نہ مانا، تو اس نے اس کو سوئیاں لگا کے وہ کر دیا ہے، بے ہوش کر دیا۔ اب اور اس کو کہہ دیا کہ جب بھی کوئی آئے گا تمہارے جسم کی ساری سوئیاں نکال دے گا تو تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے، میں نکال دیتی ہوں۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ کئی دن اسے لگ گیا، اس نے اس کے سارے جسم کی سوئیاں چنی۔ اب صرف آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھی، تو وہ اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے واش روم گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ شہزادہ زندہ سلامت ہے اور وہ اس کے سرانے کھڑی ہے، وہ جو میڈ تھی۔
اس نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھی، میں نے نکال دی۔ اب وہ میڈ بہت چالاک تھی، اس نے اصل بات شہزادی کو بتائی نہیں تھی۔ اصل بات یہ تھی، جادوگرنی نے یہ کہا تھا کہ اس کی سوئیاں آ کے ایک شہزادی نکالے گی، پھر یہ اس سے اس کو یہاں سے بھی آزادی مل جائے گی اور اس سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ تو اسے یہ لالچ تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا۔ اب وہ شہزادہ جب زندہ ہوا، دیکھا اس نے، جب ہوش میں آیا اس نے دیکھا وہ میڈ، تو اس کو بالکل پسند نہیں آئی۔ یہ بات شہزادے کو بھی پتا تھی کہ جو اس کی سوئیاں ساری نکالے گا وہ اس سے شادی کرے گا، لیکن وہ مجبوری تھی، شرط تھی۔ اس نے دیکھا وہ، اور دوسری شہزادی کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ دونوں کے اخلاق میں، اعتبار میں، بات چیت کے ڈھنگ میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں بہت فرق تھا۔ شہزادی کی ایک ایک بات سے لگتا تھا کہ اچھی تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ، اچھے گھر کی ہے، اور اس کی ہر بات سے لگتا تھا کہ یہ کوئی نوکر طبقے میں سے ہے۔ بہرحال مجبوری تھی، اس نے جلدی سے دونوں کو بٹھایا اپنے گھوڑے پہ اور نکل گیا، اس سے پہلے کہ اس نے کہا کوئی اور حادثہ ہو جائے، تو چلو ہم یہاں سے تو نکلیں۔ دن کا وقت تھا اس لیے ان کو آسانی سے راستہ بھی مل گیا، اور شہزادہ سب سے پہلے اپنے ملک گیا۔ وہاں وہ لے گیا ان دونوں کو، اور بہت سفر ہو چکا تھا، تھک گئے تھے، اس لیے اس نے شہزادی سے کہا تم 1-2 دن آرام کر لو، پھر میں تمہیں تمہاری کنٹری بھیج دوں گا۔ اس نے اس سے وہ جو تھی ملازمہ جو تھی، اس سے اب وہ چاہ رہی تھی کہ مجھ سے شادی کر لے، تو اس نے اس کو ٹالنا چاہا۔ اس نے کہا میں کر لوں گا۔ 1-2 دن اس نے دیکھا، اس کی ہر چیز کو مانیٹر کیا۔ اس نے ایک دن کیا کیا، صبح صبح اٹھا اور اس کو بٹھایا گھوڑے پہ، جب بیچ جنگل کے لے گیا ملازمہ کو، اور اسے کہنے لگا کہ خنجر رکھ دیا اس کی گردن پہ کہ یا تو میں تیری گردن اڑا دوں گا یا مجھے سچ بات بتا کہ تو کون ہے اور یہ بات کیا ہے۔ اس نے کہا جی میں ایک ملازمہ ہوں، مجھے اس نے ہی جادوگرنی نے یہاں پہ رکھا تھا آپ کی نگرانی کے لیے، اور آپ کی ساری سوئیاں جو ہیں وہ شہزادی نے، وہ شہزادی ہے دوسری جو ہے اس نے نکالی ہیں۔ میں نے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کے گئی تھی، میں نے فائدہ اٹھانے کے لیے آنکھوں کی سوئیاں رہ گئی تھی، جلدی جلدی نکال دی، کیونکہ یہ بات صرف مجھے پتا تھی کہ آپ اسی سے شادی کریں گے جو آپ کی سوئیاں نکالے گا۔ اس کو میں نے پوری بات نہیں بتائی تھی، اس کو نہیں پتا تھا یہ بات۔ تو شہزادہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ گیا، اس نے شہزادی کو آفر کی کہ بھئی میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے پتہ چلا تم فلاں ملک کی شہزادی۔ اس نے کہا وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں، اور وہ جو ملازمہ ہے اس کو وہ ملازمہ ہی بنا کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے پیرنٹس کو وہ وہاں گھر پہ پیغام بھیج دیتا ہے اور اس کو چھوڑ آتا ہے۔ پھر وہاں سے بڑے دھوم دھام سے بارات لے کے جاتا ہے اور شہزادی کو بیاہ کے اپنے پاس لے آتا ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن سیکشن میں ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ کے لنکس دیے ہیں، ان کو استعمال کر کے آپ ہر قسم کی خریداری پہ ڈسکاؤنٹ اور ڈیل حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ملک میں ان ویب سائٹس کی سروس میسر نہیں ہے تو ہمیں اسکرین پہ دیے گئے ای میل ایڈریس پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، منی گرام اور بینک ڈیبٹ سے ہم پیمنٹ وصول کر سکتے ہیں۔